الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ سوال پوچھا ہے کہ بھئی خوشبو کا استعمال کرنا احرام کی حالت میں کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں، احرام میں آپ خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتے، خوشبو لگانا جو ہے وہ احرام میں منع ہے۔ اس سے پہلے، احرام پہننے سے پہلے آپ نے اگر خوشبو لگا لی ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن احرام پہننے کے بعد جو ہے وہ خوشبو کا استعمال کرنا منع ہے۔ اگر آپ نے خوشبو استعمال کی اور چوتھائی کپڑے سے زیادہ یا چوتھائی جسم سے زیادہ آپ نے خوشبو لگا لی ہے تو پھر آپ کو دم دینا ہوگا، اور اگر ایسے صرف ہاتھ پہ لگائی تھی یا تھوڑی سی لگی تھی تو پھر آپ کو صدقہ دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، ایک بات۔ دوسری بات آپ نے کہا ہے کہ بھئی اگر کوئی انسان ٹوائلٹ جاتا ہے تو پھر وہ صابن یوز کرتا ہے، سوپ یا ہینڈ واش یوز کرتا ہے، تو کیا اس کو دم دینا پڑے گا؟ اچھا دیکھیں، اگر تو اس نے غیر اختیاری طور پہ ایسا صابن یوز کر لیا ہے جس کے اندر خوشبو ہے تو پھر دم نہیں دینا ہوتا، صدقہ دینا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہینڈ واش یوز کر لیا ہے تو اس کو دم نہیں دینا، اس کو صدقہ دینا ہے۔ صدقہ اب یہ ہے کہ آپ 5-10 درہم جو ہے 5-10 ریال کسی غریب کو دے دیں۔ ٹھیک ہے، اور صابن اگر ایسا ہے کہ جس کے اندر خوشبو نہیں ہے، ایسے صابن ہوتے ہیں نا جو بغیر یعنی ان کے اندر کسی قسم کی کوئی پرفیوم یا کوئی خوشبو نہیں ہوتی ہے، تو وہ استعمال آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی ضرورتاً صرف اس کے۔ لیکن عام طور پہ دیکھیں، حج کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو ہے ہی یہی نا کہ بھئی انسان 5 دن جب احرام میں ہوتا ہے تو وہ یعنی مٹی اس پہ لگے گی، گرد و غبار لگے گا، اور وہ بال بکھرے ہوئے ہوں گے، تو وہ تو اس لیے کہ وہ تو اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتا ہے نا، تو اسی لیے تو یہ سارا کانسیپٹ بنایا گیا بھئی بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں کاٹنا، اور جو ہے خوشبو نہیں لگانی ہے، اور بناؤ سنگار نہیں کرنا ہے، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے، تاکہ حالت جو ہے وہ کون سی ہو، عاشقانہ ہو، اور ایسی حالت ہو کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو، اور اپنے آپ کو یعنی یہ اللہ کے سامنے پیش کرے کہ دیکھیں میں ایک تیرا عاجز اور تیرا ایک ایسا بندہ جو تیرے سامنے اس حالت میں آیا ہوں، تو مجھے معاف فرما۔ تو یہ سارا کانسیپٹ ہے حج کا، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی صابن کا استعمال نہ کریں۔ اگر ٹوائلٹ کے بعد صرف اس لیے کہ بھئی اس سے وہ جراثیم ہوتے ہیں، وہ گندگی نہیں ہے، یعنی وہ تو جراثیم ہے، تو اس کو لیے استعمال جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی خوشبو والا نہ ہو، اور وہ وہاں پہ ملتے ہیں وہاں پہ اس طرح کے، تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔